السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیر خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے جا کے لائک، شیئر اور کمنٹس کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آئیں ناول کا آغاز کرتے ہیں۔ ناول رمز جنون، تحریر ہے نور آصف کی، ایپیسوڈ نمبر 68 پارٹ 3۔ مداحانہ اس وقت مرد مہمانوں سے بھرا پڑا تھا۔ انواع و قسم کے کھانوں کی خوشبو مردان خانے تک آ رہی تھی۔ زرق خانزادہ سب کے بیچ مردان خانے میں صوفے پر بیٹھے اپنے ہاتھوں کو ایک دوسرے میں باہم پیوست کیے ہوئے تھوڑا سا جھکے اپنی آنکھیں غیر مرئی نقطے پر گاڑے ہوئے تھا۔ وہ سیاہ شلوار قمیص پر سیاہ ویسٹ کوٹ پہنے ہوئے تھا۔ اس کے بے حد سفید ہاتھ جس کی انگلیاں مخروطی لمبی سی تھی، ہاتھوں پر نیلی ابری ہوئی وینز ہمیشہ نمایاں ہوتی تھی، آج بھی نمایاں ہو رہی تھی۔ اس کے براؤن چاکلیٹی سلکی بال اس کی پیشانی پر بکھرے سے تھے۔ نیلی آنکھوں کی رنگت سرخ سی تھی۔ گال پر زخم ہونے کی وجہ سے اس کی شیو بڑی ہوئی تھی، جس سے اس کی سحر انگیز پرسنالٹی میں مزید اضافہ ہو رہا تھا۔ ذرا خانزادہ کے سیاہ چمکتے شوز کا سول زمین پر ٹک ٹک کی ایک محسوس آواز پیدا کر رہا تھا۔ وہ مسلسل اضطرابی اور غصے کی ملی جلی کیفیت میں اپنی ایک ٹانگ ہلا رہا تھا۔ وہ جتنا سوچ رہا تھا اس کا دماغ اتنا ہی کسی آتش فشاں مادے کی طرح پھٹ رہا تھا۔ اس کی کنپٹی کی وینز بھی اب نمایاں ہونی شروع ہو چکی تھی۔ اس کا اور زمر خان کا آج نکاح تھا اور اسے کسی نے بتایا نہ تک ضروری نہیں سمجھا تھا۔ ابھی 10 منٹ پہلے اسے یہاں مردان خانے میں پتہ چلا تھا اس کا اور زمر خان کا نکاح ہے۔ تب سے اس کی دماغ کی نسیں پھٹنے کے قریب تھی۔ اس سے پوچھنے کی تو دور کی بات، بتانا تک ضروری نہیں سمجھا تھا۔ اس کے ساتھ سب ایسے کیسے کر سکتے تھے؟ وہ جتنا سوچ رہا تھا اس کی دماغ کی شریانیں جیسے پھٹ رہی تھی۔ وہ زنیشا شاہ سے عشق نہ بھی کرتا ہوتا پھر بھی سب اس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے تھے؟ زمر خان اس کی منگ نہیں تھی جو وہ سب کے اس رویے کے باوجود اس سے نکاح کر لیتا۔ اس کی اور زمر خان کے نکاح کی جب بھی بات ہوئی تو ڈکے چھپے لفظوں میں ہوئی۔ وہ زرقا خانم کو دو ٹوک لہجے میں کئی بار منع کر چکا تھا۔ علیان خان، تبریز خان، زمر خان سے اس کا نکاح کرنے کے لیے زنان خانے گئے ہوئے تھے۔ وہ کسی بارود کی طرح پھٹ رہا تھا۔ یہ سب کیا تھا؟ کیا اسے اس طرح ایموشنلی ایکسپلوئٹ کیا جا رہا تھا تاکہ وہ ایسے کسی بھی صورت انکار نہ کر سکے؟ ذرا خانزادہ نے ارد گرد نگاہیں دوڑائی۔ پوری برادری یہاں موجود تھی۔ وہ اپنا نچلا لب بے دردی سے دانتوں تلے کچل گیا تھا۔ ذرا خانزادہ نے اپنی نم شکوہ کناں نگاہیں زاویار خانزادہ پر گاڑی جو اس کے سامنے ہی صوفے پر سیاہ شلوار قمیص پہنے، کندھوں پر سیاہ مردانہ شال ڈالے، رہونیت سے بیٹھے اپنے منہ پر ہار پھیرتے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ زاویار خانزادہ کی آنکھوں میں کوئی افسوس، کوئی شرمندگی تک نہ تھی، بلکہ وہ ذرا خانزادہ کو کاٹدار سرد سی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ ذرا خانزادہ نگاہیں جھکائے زخمی سا مسکرا دیا تھا۔ یہاں زاویار خانزادہ کو ظالم سردار کی حیثیت سے جانا جاتا تھا۔ وہ اپنی مرضی کی سزائیں، اپنی مرضی کے فیصلے کرتا تھا۔ آج سے پہلے اسے زاویار خانزادہ کبھی ظالم نہیں لگا تھا، صرف اپنا بڑا بھائی لگتا تھا جو سخت تھا، بڑا ہونے کی وجہ سے ان پر نظر رکھتا تھا، اسے ڈانٹ دیتا تھا۔ کتنی بار زاویار خانزادہ نے اس پر ہاتھ بھی اٹھایا تھا۔ وہ احترام اور ڈر کی وجہ سے برداشت کر جاتا تھا۔ احترام تھا تو ڈر تھا۔ وہ کچھ بھی کہتا وہ جی جی کرتا رہتا تھا، ایسے ہی عزت کرتا تھا جیسے وہ تبریز خان کی کرتا تھا۔ مگر زاویار نے یہ سب کر کے اس کے دل کو فگار کر دیا تھا۔ ارتضیٰ خان کی ہر بات آج سچ ثابت ہو چکی تھی۔ وہ ظالم جابر تھا اور ہے، اور اپنے ظالمانہ و غیر منصفانہ فیصلوں پر ڈٹ جاتا تھا۔ اسی کسی کی پرواہ نہیں تھی سوائے اپنے۔ اس نے پہلے ونی میں ایک مجبور بے کس لڑکی کو رکھا ہوا تھا۔ اگر عائش کو ونی میں لے ہی لیا تھا تو یہ سلوک نہ کرتا۔ عائش کی گڑگڑاہٹیں اب ذرا خانزادہ کو اپنے سینے پر تازیانے کی طور پر لگ رہی تھی جب وہ اس تکلیف سے گزر رہا تھا جس تکلیف سے وہ گزر رہی تھی۔ بے بسی کے عالم میں وہ خود کو کسی پنجرے میں جکڑے محسوس کر رہا تھا، کسی شکنجے میں جیسے اسے دبوچ لیا گیا ہو۔ ذرا خانزادہ اپنا نگاہوں سے مردانخانے میں بیٹھے مہمانوں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنے بالوں میں انگلیاں پھیرتے صوفے کی سطح پر سر رکھ گیا تھا۔ اس کی نم نیلی نگاہوں کے پردوں پر زنیشا شاہ کا چہرہ ابھرا تھا۔ اس کے انابی لب مبہم سا مسکرائے تھے۔ وہ اس کی روح میں رہتی تھی، وہ کیسے اس کی جگہ کسی اور کو دے سکتا تھا؟ وہ مسکراتے ہوئے اپنے دل پر ہاتھ رکھ گیا تھا۔ نیو یارک کی سڑکوں پر اس کی کس یاد آئی تھی؟ اس کی شرابی نیلی آنکھیں اور اس کے گال پر پڑتا وہ گڑھا۔
جس میں اس کا دل ڈوب کر ابھرتا تھا۔ وہ سب کو کھو سکتا تھا مگر زنیشا شاہ کو نہیں۔ زنیشا شاہ اس کی زندگی میں نہ ہوتی وہ شاید زمرحان سے نکاح خاموشی سے کر لیتا، مگر اب وہ کسی صورت اس سے دھوکہ نہیں کر سکتا تھا۔ یہ زبان کیسے کسی دوسری عورت کے لیے قبول ہے کہہ سکتی تھی؟ زبان کٹ کر گر نہ جاتی؟ وہ فگار ہوتے دل کے ساتھ اپنی زخمی نگاہیں چھت پر گاڑے ہوئے تھا۔ اس کی نیلی آنکھوں سے دو آنسو لڑکتے اس کے گال پر بہے تھے۔ وہ سب رشتے کھونے والا تھا۔ یہ پہاڑ، یہ کلام اب اسے ہمیشہ کے لیے چھوٹنے والا تھا۔ سانسیں رہیں یا نہ رہیں وہ جانتا تھا یہ کلام اب چھوٹ جانا تھا۔ زاویار علیان خان شاید اسے موت کے گھاٹ اتار دے۔ وہ مر سکتا تھا مگر زنیشا شاہ سے دھوکہ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اپنے بالوں کو مٹھیوں میں جکڑے اپنی نیلی نم نگاہیں چھت پر گاڑے ہوئے تھا۔ ٹیبل پر رکھا اس کا فون بجتا ہی جا رہا تھا۔ زاویار خانزادہ اپنے سامنے بیٹھے ذرا خانزادہ کو خشمگین نگاہوں سے گور رہا تھا۔ ذرا خانزادہ کے بجتے فون کی رنگ زاویار خانزادہ کو اپنے دماغ پر ہتھوڑے کی مانند بجتے محسوس ہو رہی تھی۔ وہ جانتا تھا ذرا خانزادہ کے فون پر کس کی کال ہے۔ زنیشا ارشمان شاہ۔ وہ یہ نام زیر لب لیتے، اپنے شال کندھوں پر جھٹکتے، اپنی ایک ٹانگ دوسری ٹانگ پر رکھتے روحانیت تکبر سے صوفے سے ٹیک لگا گیا تھا۔ وہ سردار زاویار خانزادہ تھا، اپنے رشتوں کے معاملے انتہائی حساس، ان سے وہ کیسے لاپرواہ ہو سکتا تھا؟ نیو یارک میں کسی زنیشا ارشمان شاہ کی زلفوں کے اسیر ذرا خانزادہ کو وہ کسی صورت میں اس زنیشا ارشمان کا نہیں ہونے دے سکتے تھے۔ ذرا خانزادہ اس کا بھائی تھا، اسے ہر صورت زمر خان کا ہونا ہی تھا۔ وہ جانتا تھا ذرا خانزادہ کلام کیوں آیا۔ وہ زنیشا شاہ سے نکاح کرنے کی بات کرنے آیا تھا۔ وہ 2 دن سے اسے کچھ بتانے کی کوشش کر رہا تھا مگر بتا نہیں پا رہا تھا۔ زاویار خانزادہ جان کر انجان بنتا رہا تھا۔ اسے اسی وقت کا انتظار تھا، اس کے کہنے پر ہی ذرا خانزادہ سے اس کے نکاح کا چھپایا گیا تھا۔ وہ جانتا تھا ذرا خانزادہ اب کسی صورت نکاح سے انکار نہیں کر سکتا تھا۔ آج یہ نکاح ہو جانا تھا۔ وہ زرق کے نکاح کی تمام تصویر زنیشا شاہ کو بھیج دینی تھی۔ زنیشا شاہ سے ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جاتی اور زرق ہمیشہ کے لیے زمر خان کا ہو جاتا۔ زمر خان کے لیے اسے ذرا خانزادہ ہی چاہیے تھا۔ وہ کسی صورت کم پر راضی نہ ہونے والا مغرور انسان تھا۔ زمر خان اس کی بہن تھی، اس کے لیے اعلیٰ خون، اعلیٰ نسل، شان و شوکت، بینک بیلنس، زمین و جائیداد کا مالک انسان چاہیے تھا۔ وہ ذرا خانزادہ سے بڑھ کر کون ہو سکتا تھا؟ زاویار خانزادہ صوفے کی سطح پر سر رکھے چھت پر اپنی بے پناہ پرکشش تکبر سے لبریز آنکھیں گاڑ گیا تھا۔ اپنے منہ پر اپنے محسوس انداز میں ہاتھ پھیرتے روحانیت سے مسکرایا تھا۔ التمش خانزادہ اپنے سامنے صوفے پر بیٹھے ہوئے ذرا خانزادہ پر اپنی سرخ وحشت زدہ نگاہیں ٹکائے ہوئے تھا۔ اس کے مضبوط ہاتھ کی انگلیوں میں پسٹل دبی ہوئی تھی، جس کے ٹریگر ہول میں اب وہ انگل شہادت ڈالے اسے گمانے لگا تھا۔ آنکھیں وحشت زدہ تھی، دل بھی وحشت کی زد میں آیا ہوا تھا۔ زمر خان کسی صورت کسی اور کی نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ یہاں کسی اور کی ہوتی، وہ یہاں اس کا دل سینے سے ہی نکل جاتا، سانسیں تھم جاتی، روح پڑپڑا کر رہ جاتی۔ وہ تو مرنے کے بعد بھی اسے کسی اور کا برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اس قدر عشق کرتا تھا وہ جانتا تھا، مگر اتنی شدت سے عشق کرتا تھا وہ نہیں جانتا تھا۔ وہ اسے سرخ لباس میں ہی ذرا خانزادہ کے سامنے دیکھ کر تڑپ کر ریزہ ریزہ ہو گیا تھا۔ وہ سرخ جوڑے میں کسی اور کی ہو جاتی تو کیا بچتا اس کے پاس؟ کچھ بھی نہیں۔ وہ زمر خان کا 2 آتشہ روپ یاد کر کے پل پل مر رہا تھا۔ سامنے بیٹھے ذرا خانزادہ کو دیکھ کر اس کے اندر آگ کے دریا دوڑ رہے تھے۔ وہ اس تپش میں جھلس کر کب سے راکھ ہو گیا تھا۔ بس اب اس راکھ میں چنگاریاں اٹھنے کی دیر تھی۔ وہ اس کی محبت، اس کا عشق، اس کی جنونیت اس کے گال پر تمانچوں کی صورت میں مار کر چلی گئی تھی۔ وہ زمر خان کا آج رات زمر خان اپنا وجود ذرا خانزادہ کو اس محرم بن کر سونپے گی۔ کچھ گھنٹے، صرف کچھ گھنٹے میں ذرا خانزادہ کی ہو کر اس کے کمرے میں اس کی باہوں میں ہوگی۔ اس کے لفظ یاد کرتے گال پر ماڑے اس کے تھپڑوں کی گونج اور جلن بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کے سینے میں خنجر اتار دیتی، وہ اف نہ کرتا۔ اتنی شدت سے عشق کرتا تھا مگر اس کا عشق ٹھکرا کر آج کسی اور کا ہونے جا رہی تھی۔ وہاں وہ قبول ہے کہتی، یہاں وہ سامنے بیٹھے ذرا خانزادہ کا وجود گولیوں سے چلنی کر دیتا۔ وہ خود کو قاتل کہلوا سکتا تھا مگر ایک ناکام عاشق نہیں۔ عشق میں خواری گوارا تھی مگر اس عشق پر کسی اور کی دسترس گوارا نہ تھی۔ ہاں وہ قبول ہے کہتی، یہاں اس کا دم نکل جاتا۔ اس دم نکلنے سے پہلے وہ کسی اور کا دم نکالنا چاہتا تھا، وہ تھا زرق خانزادہ۔ وہ ہنستے ہوئے اپنا سر صوفے کی سطح پر رکھے اپنی وحشت زدہ نگاہیں چھت پر گاڑ گیا۔
اس کی وحشت زدہ آنکھوں سے خون ٹپک رہا تھا، لبوں پر تلخ نم مسکراہٹ بڑھتی جا رہی تھی، ہاتھ میں پکڑی پسٹل پر اس کی گرفت مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ مردان خانے میں علیان خان اور تبریز خان نکاح خواں کے ساتھ داخل ہوتے زرق خانزادہ کے ساتھ صوفے کے گرد بیٹھے تھے۔ زرق خانزادہ سیدھا ہوتے اپنی سرخ آنکھیں سامنے غیر مرئی نقطے پر گاڑ گیا تھا۔ آئین نکاح خواں آیات پڑھ رہا تھا۔ زرق خانزادہ خاموشی سے لب بینچے بیٹھا ہوا تھا۔ زاویار خانزادہ صوفے پر سیدھے ہوتے اپنی سرخ آنکھیں زرق خانزادہ پر گاڑ گیا تھا۔ زرق کے انداز پہلی مرتبہ زاویار خانزادہ کو کھٹکنے پر مجبور کر گئے تھے۔ التمش خانزادہ اپنے دل پر ہاتھ رکھے صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ قبول ہے کہہ چکی تھی اور اس کا سچ میں دم نکل چکا تھا۔ اس کا جسم طوفانوں کی زد میں آتے کسی پتنگے کی مانند بکھر رہا تھا۔ وہ کچھ لمحوں میں کسی اور کی ہو جائے گی۔ التمش خانزادہ کو اپنا وجود بربری ریت کی طرح لگ رہا تھا۔ زرق تبریز خان، کیا آپ 10 کروڑ حق مہر کے عوض زمر خان ول تبریز خان کو اپنے نکاح میں لیتے ہیں؟ نکاح خواں کی آواز مردانے میں گونج رہی تھی۔ التمش خانزادہ کو اپنی سماعتوں میں پگھلا ہوا سیسا انڈیلتا محسوس ہو رہا تھا۔ یہ خواب تو 1000 بار دیکھا تھا، الفاظ وہی جگہ، صرف ایک نام کا فرق تھا۔ زرق تبریز خان، کیا آپ 10 کروڑ حق مہر کے عوض زمر خان ول تبریز خان کو اپنے نکاح میں لیتے ہیں؟ مکمل سناٹے پر نکاح خواں ایک بار پھر سے اپنے الفاظ دہرا رہا تھا، مگر مردان خانے میں مکمل سناٹا چھایا ہوا تھا۔ زرق خانزادہ ہنوز اسی پوزیشن میں بیٹھے ہوئے اپنی سرخ آنکھیں سامنے دیوار پر گاڑے ہوئے تھا۔ مردان خانے میں چہمگوئیاں بڑھی تھی۔ تبریز خان، علیان خان کے چہرے سرخ ہوئے تھے۔ زاویار خانزادہ صوفے سے اٹھتے زرق خانزادہ کی طرف بڑھا تھا۔ التمش کی گرفت ہاتھ میں پکڑی پسٹل پر مضبوط ہوئی تھی۔ وہ جانتا تھا زاویار خانزادہ اس کی جان نکال کر رہے گا۔ قبول ہے بولو۔ زاویار خانزادہ جھکتے دبی آواز میں غراتے ہوئے زرق خانزادہ کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑ گیا تھا۔ جواباً زرق خانزادہ اپنی سرخ آنکھیں زاویار خانزادہ کی آنکھوں میں گاڑ گیا تھا۔ التمش کی گرفت ہاتھ میں پکڑی پسٹل پر مضبوط ہوئی تھی۔ وہ جانتا تھا زاویار خانزادہ اس کی جان نکال کر رہے گا۔ قبول ہے بولو۔ زاویار خانزادہ جھکتے دبی آواز میں غراتے ہوئے زرق خانزادہ کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑ گیا تھا۔ جواباً زرق خانزادہ اپنی سرخ آنکھیں زاویار خانزادہ کی آنکھوں میں گاڑ گیا۔ التمش خانزادہ کے سامنے اب زاویار خانزادہ کھڑا تھا۔ وہ پھولتی رگوں کے ساتھ پسٹل ہاتھ میں جکڑے ہوئے تھا۔ آپ اپنے لفظ دہرائیں، زاویار خانزادہ نے نکاح خواں کو دیکھتے حکمیہ لہجے میں کہا۔ تبریز خان، علیان خان سرخ چہروں کے ساتھ زرق خانزادہ کو دیکھ رہے تھے۔ مردانے میں ہو کا عالم تھا۔ زاویار خانزادہ کے خوف سے اب دم سادے ہوئے تھے۔ زرق تبریز خان، کیا آپ 10 کروڑ حق مہر کے عوض زمر خان ول تبریز خان کو اپنے نکاح میں لیتے ہیں؟ نکاح خواں پھر سے اپنے لفظ دہرا رہا تھا۔ ابھی بھی مردان خانے میں مکمل سناٹا چھایا ہوا تھا۔ بولو۔ زاویار خانزادہ اب زرق خانزادہ کو اپنی آہنی گرفت میں جبڑے سے دبوچ گیا تھا۔ زرق خانزادہ کے لبوں سے استہزائیہ مسکراہٹ دوڑی تھی۔ اس کی میں جان لے لوں گا۔ علیان خان اپنی جگہ سے اٹھتے مردان خانے کی دیوار میں ٹنگی بندوق اتارے زرق خانزادہ کی طرف بڑھے تھے۔ لالا، کیا کر رہے ہیں؟ بیٹا ہے وہ ہمارا، بھتیجا ہے وہ آپ کا، اپنے خون کو ماریں گے؟ تبریز خان علیان خان کی طرف بڑھتے ان سے بندوق چھیننے لگا تھا۔ مردان خانے میں اب شور شرابہ بڑھا تھا۔ بہت سے بزرگ حضرات علیان خان اور تبریز خان کی طرف بڑھے تھے۔ یہ بغیرت ہمارا خون نہیں ہے، اس کی جان میں لے کر رہوں گا آج۔ علیان خان تبریز خان سے بندوق کی نال چھڑوانے لگے تھے۔ قبول ہے بولو۔ زاویار خانزادہ گرجتے ہوئے اپنی قمیض سے پسٹل نکالے زرق خانزادہ کی پیشانی پر رکھ گیا تھا۔ زرق خانزادہ سٹل استہزائیہ مسکراہٹ کے ساتھ زخمی نگاہوں کے ساتھ زاویار خانزادہ کی آنکھوں میں اپنی سرخ نم زدہ آنکھیں گاڑے ہوئے تھا۔ گولی چلنے کی آواز پر سب اپنی جگہ ساکت ہوئے تھے۔ مردان خانے سے شور شرابے پر سہمے سے بیٹھے تھے۔ زرق خانزادہ نکاح سے انکار کر چکا تھا۔ زنان خانے میں سب کو پتہ چل چکا تھا۔ گولی کی آواز سنتے زرقہ خانم اپنے چہرہ چادر میں چھپاتے مردانے کی طرف بھاگی تھی۔ تابانہ خانم کی ہمت نہیں ہوئی تھی مردانہ کی طرف قدم بڑھانے کی۔ علیان خان کسی صورت ان کے چہرے سے سرکتا نقاب برداشت نہیں کرتے تھے۔ مردان خانے میں خون کی ندیاں بہہ جاتی، انہیں مردان خانے میں طبی قدم رکھنے کی اجازت نہ تھی۔ وہ اپنے دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھے زنان خانے میں کھڑی تھی۔ کچھ بڑی عمر کی ادھیڑ عورتیں مردان خانے کی طرف بھاگی تھیں۔
زمرہان دلہن کے لباس میں مردان خانے کی طرف تیزی سے بڑھی تھی۔ تم کہاں جا رہا ہے زمر؟ تبانہ خانم بدحواس ہوتے زمرہان کی طرف بڑھی۔ دیکھوں تو صحیح مورے، اپنا تماشا بنتے ہوئے، اپنی آنکھوں سے دیکھوں زاویار خانزادہ کا جھکا ہوا سر۔ زمرہان جیسے پاگل ہوتے چیخی تھی۔ ذرا خانزادہ اسے یوں سب کے سامنے 2 ٹکے کا کر گیا تھا۔ اس کے سامنے بھی تو کر گیا تھا جس کی ضد میں وہ نکاح کر رہی تھی، مگر اس کا ہی تماشا بن گیا تھا۔ پاگل مت بنو زمر، کیوں سب کے سامنے اپنے بابا اور لالا کا مزید تماشا بنانا چاہتی ہو؟ وہ اسے بازو سے پکڑے دبی آواز میں ہو رہی تھی۔ زنان خانے میں سب عورتیں آپس میں چہمگوئیاں کرتے انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ تماشا میں نے نہیں، انہوں نے خود بنایا ہے۔ ذرا کو کیا سمجھا تھا؟ میری طرف سے بھیڑ بکری، وہ مرد ہے جس کے پاس اختیار ہے۔ لالا کیوں بھول گیا کہ وہ اس حویلی کی بے بس عورت نہیں، مرد ہے۔ انہوں نے اپنا نہیں میرا تماشا بنایا ہے۔ زمرہان ہذیانی ہوتی چیخ رہی تھی۔ بکواس بند کرو، پتہ نہیں مردان خانے میں کیا ہوا ہے، کس کو گولی لگی ہے، تم فضول احمقانہ باتیں کر رہا ہے۔ تبانہ خانم غصے سے بھڑک اٹھی تھی۔ اللہ کرے گولی زاویار خانزادہ پر چلی ہو۔ زمرہان کی بدعا پر تبانہ خانم کا ہاتھ اٹھتے زمرہان کا گال لال کر چکا تھا۔ اللہ کرے تم مر جاؤ، تمہارا جنازہ اٹھے زمر، ہمارے بیٹا کو بدعا دیتی ہے، کیا بگاڑا ہے اس نے تمہارا؟ جو وہ کچھ بھی کر رہا ہے تمہارے لیے ہی تو کر رہا ہے۔ تبانہ خانم اسے دونوں بازوں سے جکڑے جھنجھوڑ گئی تھی۔ یہ اچھا کیا ہے میرے ساتھ لالا نے، مجھے کسی کا انچاہا ہم سفر بنانے جا رہا تھا، میرا یعنی زمر خان کا تماشا بنا دیا، ذلیل کر دیا۔ آپ کہتی ہیں میرا کیا بگاڑا ہے؟ لالا کی وجہ سے میں باہر پڑھنے کے لیے نہ جا سکی، وہ مرینا تو چلی گئی کیونکہ میرا لالا زاویار خانزادہ تھا۔ یہاں بھی کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہیں لینے دیا کیونکہ وہاں لڑکے پڑھتے ہیں، یہاں کے اوم سے کالج میں پڑھ رہی ہوں، صرف زاویار خانزادہ کی وجہ سے۔ ہر بات میں روک ٹوک، اس سے دوستی کرو، اس سے نہ کرو، دم گھٹتا ہے یہاں میرا۔ میرے خواب نہ پورے ہونے کی وجہ سے صرف زاویار خانزادہ ہے۔ زمرخان کسی کی پرواہ کیے گلا پھاڑ کر چیختے ہوئے مردان خانے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ تبانہ خانم چکراتے وجود کے ساتھ وہاں کھڑے بے بسی سے رونا شروع ہو چکی تھی۔ زمرخان مردان خانے کی طرف بڑھی تھی۔ لاؤنج میں مردوں کا جمگٹا بنا ہوا تھا۔ زرکا خانم ایک کونے میں کھڑی رو رہی تھی، چیخو پکار جاری تھی۔ زمرخان اپنے خواص کھوتے مردانے کی طرف بڑھی تھی کہ التمش خانزادہ جو ایک کونے میں سنجیدگی سے کھڑا تھا، وہ زمرخان کو دلہن کے لباس میں ادھر آتے دیکھتے جبڑے بھینچتے اس کی طرف بڑھا۔ یہ لڑکی اس کی رگوں میں دوڑتا خون بڑکا کر رکھ دیتی تھی۔ اسے ادھر کوئی دیکھ لیتا اس کے وجود میں گولیاں ضرور اترتی۔ وہ آخر کرنے کی آئی تھی مردان خانے میں؟ وہ ہیوی سرخ لہنگا چولی میں ملبوس تھی، دلہن کی طرح سجی ہیوی جیولری پہنے اسے 2 آتشہ روپ کو مزید بڑکائے ہوئے تھی۔ وہ اسے اس روپ میں صرف اپنے لیے بنا سنورا دیکھنے کا تمنائی تھا۔ وہ کسی اور کے لیے سجی سنوری دے کر التمش خانزادہ کو اپنا آپ کسی تارکول میں لپٹا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ جلدی سے زمرخان کی طرف بڑھا تھا۔ اس سے پہلے سب کی نظریں اس پر پڑتی وہ اس کی طرف بڑھتے اسے کلائی سے جکڑے مردانے میں بنی ایک طرف راہداری کی طرف بڑھ گیا تھا۔ چھوڑو مجھے، وہ پاگل بدحواس ہوتے چیخی تھی۔ التمش اسے اپنے قریب کرتے اس کے منہ پر ہاتھ جماتے اسے دیوار میں پٹک گیا تھا۔ زمرخان اپنے لبوں سے اس کا ہاتھ ہٹاتے مچل اٹھی تھی۔ کسی اور کے لیے سجی سنوری تھی، مگر آپ کا یہ 2 آتشاہ قاتلانہ روپ نظر بھر کر دیکھنا میرا ہی مقدر ٹھہرا ہے۔ وہ زمرخان کی سرمئی گہری آنکھوں میں دیکھتے بھاری آواز میں بولا تھا۔ زمرخان مشتعل ہوتے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کے ہاتھ اپنے لبوں سے ہٹانے لگی۔ التمش خان اس کے لبوں سے ہاتھ ہٹا گیا تھا۔ زمرخان گہرے سانس لیتے دیوار کے ساتھ چپکی اسے قہربار نگاہوں سے گور رہی تھی۔ زمر بی بی، آپ کی جان بہت قیمتی ہے، کیوں چاہتے ہیں جو گولی آپ کا مقدر نہیں آپ اس کی حقدار ٹھہریں؟ کون مارے گا مجھے گولی؟ تم مارو گے؟ 2 ٹکے کا گارڈ یا وہ زاویار خانزادہ جس کی وجہ سے میں ذلیل و خوار ہو چکی ہوں؟ تمہارا مارا ہوا تھپڑ کم تھا جو برے مجمع میں میرا تماشا بنا دیا۔ جانتے ہو یہ کس کی وجہ سے ہوا؟ یہ تمہارے اس ظالم خان کی وجہ سے ہوا جس کی تم کھٹ پتلی ہو۔ وہ زخمی شیرنی کی مانند بلبلا اٹھی تھی۔ زمر بی بی، میرا عشق، میری سچی محبت آپ کو کبھی نظر نہیں آئی؟ اپنی انا کو مار کر میں خان کی چاکری کرتا ہوں؟ التمش خانزادہ نے زخمی لہجے میں سوال کیا۔ اوہ، تو التمش خانزادہ کی زاویار خانزادہ کے لیے وہ محبت جھوٹی ہے؟ تم میرے لیے اس کی غلامی کرتے ہو؟ وہ استہزائیہ مسکرائی تھی۔ نہیں، جھوٹی خان کے لیے جان دینا،
اور آپ کے لیے اپنی انا کا قتل کرنا التمش خانزادہ پر فرض نمازوں کی فرض ہو چکا ہے۔ التمش خانزادہ کا ہاتھ اس کے سرخ یاقوتی لب کے کارنر کو چھو گیا تھا جہاں زخم نظر آ رہا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ نفرت سے جھٹک گئی تھی۔ سمر خان کا سٹینڈرڈ بہت ہائی ہے۔ محبت عشق کا کیا ہے التمش خان؟ میں مسکرا کر یہاں کے کسی ملازم کو دیکھ لوں میرے لیے گولی اپنے سینے پر کھانے کو تیار ہو جائے۔ تم جیسے عاشق گلی محلے چوباروں ہر جگہ مل جاتے ہیں۔ زمر خان کے لفظوں پر التمش کی رنگت سرخ کندہار ہوئی تھی۔ وہ اس کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھتے اسے خود سے دور دھکیلتے ہوئے مردانے کے لاؤنج کی طرف بڑھی۔ اسے کلائی سے جکڑے تیزی سے دوسری طرف بڑھ گیا تھا۔ چھوڑو مجھے زاویار خانزادہ کا گریبان پکڑ کر پوچھنا ہے، مجھے یوں بے مول کیوں کیا؟ وہ ہچکیوں سے روتے جا رہی تھی۔ زرق نے جو کیا وہ اسے اپنے پندار اپنے ذات کی دھجیاں اڑاتے محسوس ہو رہا تھا۔ التمش کا یوں حق جتانا اسے مزید پاگل سا کر گیا تھا۔ وہ اسے لیے تیزی سے مردانخانے کے وسط میں بنے ایک سٹور روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اس کا کواڑ باہر سے کھولتے ہوئے زمر خان کو اندر دھکیل گیا تھا۔ التمش، وہ لڑکھڑاتے ہوئے حلق کے بل چیخی تھی، آپ کو اپنی جان پیاری ہو یا نہ ہو، مگر مجھے آپ کی جان، آپ کی عزت خود سے زیادہ عزیز ہے۔ اب یہ دروازہ تب کھلے گا جب آپ کو احساس ہوگا کہ آپ کرنے کیا جا رہی تھی۔ وہ برفیلے لہجے میں بولتے باہر کی طرف بڑھا۔ زمر خان جلدی سے دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ وہ دروازہ باہر سے بند کر چکا تھا۔ دروازہ کھولو التمش، ورنہ میں تمہاری جان لے لوں گی۔ وہ دروازہ دونوں ہاتھوں سے پیٹتے روتے ہوئے چیختی جا رہی تھی۔ التمش خانزادہ دروازے سے ٹیک لگائے مضطرب انداز میں سگریٹ جلائے لبوں سے لگا گیا تھا۔ تم میری نفرت کے قابل ہو، میں تم سے نفرت کرتی ہوں۔ میرا بس چلے تمہارے سینے میں درجن بھر گولیاں اتار دوں۔ میرے خوابوں کے قاتل ہو تم التمش خان۔ وہ ہچکیاں بھرتے ہوئے دروازہ پیٹ رہی تھی۔ کون سے خواب ہیں زمر بی بی؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتا۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے سگریٹ کے گہرے کش لینے لگا۔ گولی تبریز خان کے پیٹ میں پیوست ہوئی تھی۔ زرق خانزادہ، زاویار خانزادہ تبریز خان کی طرف بڑھے جو درد کی شدت سے چیخ رہے تھے۔ آلیان خان انہیں جلدی سے اپنے مضبوط باہوں میں تھام گئے تھے۔ بابا، زرق خانزادہ نے تڑپتے ہوئے انہیں پکارا، اس کو ہمارا نظروں سے دور کر دو۔ تبریز خان درد اور غصے کی شدت کی ملی جلی کیفیت سے چیختے اپنے خواص کھو چکے تھے۔ آلیان خان، باقی مرد حضرات سب اس کے گرد کھڑے تھے، تبریز خان کو ہوش دلانے کی کوشش کر رہے تھے۔ شامل خان، گاڑی نکالو، آلیان خان چیخے تھے۔ آلیان، زاویار خانزادہ تبریز خان کے بے ہوش وجود کو اٹھاتے مردانہ خانے سے باہر کی طرف بڑھے۔ وہ لوگ تبریز خان کو گاڑیوں میں ڈالتے گاڑیوں سے بیٹھتے چلے گئے تھے۔ زرق خانزادہ بھی جلد سے کار پورچ کی طرف بھاگتے ہوئے اپنی گاڑی میں بیٹھا تھا۔ اس کی گاڑی اب کلام کی سڑکوں پر تند و تیز انداز میں بھاگ رہی تھی۔ وہ اپنی نم آنکھیں بازو سے رگڑتے تند و تیز ڈرائیو کر رہا تھا۔ ڈیش بورڈ پر رکھا اس کو موبائل باز اٹھا تھا۔ زنیشا شاہ کی ویڈیو کال آ رہی تھی۔ وہ دن میں کوئی 20 مرتبہ ویڈیو کال کرتی تھی۔ زرق خانزادہ نے فون ڈیش بورڈ سے اٹھائے کاٹ دیا تھا۔ زنیشا کی اب کی بار آڈیو کال آنا شروع ہو چکی تھی۔ زرق خانزادہ نے اس کی کال ریسیو کرتے فون کان سے لگایا۔ میں تم سے بعد میں بات کروں گا، ابھی میں فری نہیں ہوں۔ ہو سکے تو مجھے کچھ گھنٹے کال نہ کرنا، میں خود تم سے کانٹیکٹ کروں گا۔ وہ زنیشا شاہ کے بولنے سے پہلے اپنی بات مکمل کرتے فون بند کر چکا تھا۔ اس کی گاڑی اب اونچی نیچی سڑکوں پر فراٹے بھر رہی تھی۔ تبریز خان کی جان خطرے سے باہر تھی۔ ان کے ہوش میں آنے پر زاویار آلیان ان کے کمرے کی جانب بڑھے تھے۔ زرق خانزادہ بھی تیزی سے ان کی کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ اس کو یہاں سے نکالو، یہ ہمارا بیٹا نہیں ہے جس کو ہمارا عزت کا پرواہ نہیں۔ تبریز خان غم و غصے سے چیخے تھے۔ آلیان خان، زاویار خانزادہ سرخ تنے ہوئے چہروں کے ساتھ کھڑے تھے۔ پوری برادری ان کی عزت کا تماشا بن چکا تھا۔ بابا، میں مورے کو کتنی بار منع کر چکا تھا، زرق خانزادہ نم آواز میں بولا۔ زاویار خانزادہ آگے بڑھتے پوری قوت سے زرق خانزادہ کے گال پر تھپڑ جڑ چکا تھا۔ تم ہوتے کون ہو میری بہن کو منع کرنے والے؟ زاویار خانزادہ زرق خانزادہ کو گریبان سے جکڑے تیش و الم سے ہرایا۔ زرق خانزادہ لب بھنچے زاویار خانزادہ کو سرد سرخ آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ تبریز خان اپنے پیٹ کے زخم پر ہاتھ رکھے زرق خانزادہ اور زاویار خانزادہ کو دیکھ رہے تھے۔ آلیان خان تبریز خان کے چہرے پر تکلیف کے آثار دیکھ کر زاویار خانزادہ کی طرف بڑھتے اس کے حصار سے زرق کا گریبان چھڑوا گئے تھے۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے زرق، ورنہ دھکے دے کر تمہیں نکالوں گا۔ حویلی میں اب تمہاری شکل نہ دیکھوں، ورنہ جان سے مار ڈالوں گا۔ زاویار خانزادہ زرق کو خون خوار نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کمرے سے واک آؤٹ کر گیا تھا۔ بابا،
زرا خان زادہ ان کی طرف بڑھا تھا۔ میرے لیے تم مر گئے زرک، میرے لالا سے بڑھ کر میرے لیے کچھ نہیں۔ زمر میری بیٹی ہے جس کے ساتھ تم نے یہ کیا، دفع ہو جاؤ۔ تبریز خان غصے سے بولتے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ گئے تھے۔ ذرا کچھ پل انہیں دیکھتا رہا، پھر اپنی نم آنکھیں بازو سے رگڑتے کمرے سے نکلتے تیز تیز قدموں سے باہر کی جانب بڑھا تھا۔ وہ جلد از جلد اب یہاں سے جانا چاہتا تھا۔ سب رشتے چھوٹ بھی گئے تھے، زنیشا شاہ تو تھی اس کے پاس۔ وہ تیز تیز قدموں سے آگے بڑھ رہا تھا۔ اس کی واسکٹ کی پاکٹ میں پڑا اس کا موبائل فون کی بپ بجی تھی۔ ذرا خانزادہ نے فون نکالتے چیک کیا۔ اسے زنیشا شاہ کی طرف سے کچھ تصویریں موصول ہوئی تھی۔ وہ کسی بے حد ہینڈسم سے لڑکے کی تھی۔ Dad has chosen this boy for me and he has accepted all of Dad's condition. I am inviting you to my wedding. Mr. Zarak Khanzada, good to see you bye forever. ڈیڈ نے یہ لڑکا میرے لیے پسند کر لیا ہے، کہ ڈیڈ کی ہر شرط مان چکا ہے۔ میں تمہیں اب اپنے نکاح میں آنے کے لیے انوائٹ کرتی ہوں مسٹر زرا خانزادہ۔ زنیشا کا میسج پڑھتے اس کے لڑکھڑاتے قدم مزید لڑکھڑائے تھے۔ وہ بے یقین ہوا تھا۔ زرک نے جلدی سے زنیشا شاہ کا نمبر ڈائل کیا۔ آف آنے پر وہ غم و غصے سے پاگل ہوتے موبائل فون دیوار پر مارتے توڑ چکا تھا۔ زاویار خانزادہ زنان خانے کے لاؤنج میں غصے سے ٹہل رہا تھا۔ تبانہ خانم زرکا خانم صوفے پر بیٹھی تھی۔ زرکا خانم کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ مہمان سب چلے گئے تھے۔ زمر خان اپنے کمرے میں تھی۔ وہ اپنے ہاتھ میں پسٹل پکڑے غصے سے ٹہلتے زرا خانزادہ کا انتظار کر رہا تھا۔ جو آج زرا خانزادہ نے کیا وہ جیسے سوچ سوچ کر پاگل ہو رہا تھا، ویسے ویسے اس کی شریانوں میں دوڑتا خون بڑک رہا تھا۔ زرا خانزادہ داخلی دروازے سے اندر داخل ہوا تھا۔ زاویار خانزادہ تیزی سے کی طرف بڑھتے اس کے سینے پر پسٹل رکھ گیا۔ کیوں کیا تم نے ایسا زرک؟ بائی ہو میرے تم نے بائی ہوتے پوری برادری کے سامنے میری عزت کی دھجیاں اڑا دی۔ کیا کمی تھی میری بہن میں؟ زاویار خانزادہ نے اس کے سینے پر پسٹل رکھ کے گرجتے ہوئے پوچھا تھا۔ زاویار، زرکا خانم صوفے سے اٹھتے تیزی سے زاویار کی طرف بڑھیں۔ رک جائیں مورے، پاس نہ آئیے گا، چلانے دے انہیں گولیاں، اتارنے دے میرے سینے میں گولیاں۔ زرا خانزادہ زرکا خانم کو روکتے زاویار خانزادہ کی آنکھوں میں اپنی نیلی آنکھیں گاڑ گیا تھا۔ اتاروں گا گولیاں تمہارے سینے میں۔ سردار زاویار خانزادہ سزا دینے سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ زاویار خانزادہ نے اس کے سینے پر پسٹل کی نوک کا دباؤ بڑھایا تھا۔ سردار زاویار خانزادہ نہیں، ظالم جابر سردار زاویار خانزادہ سزا دینے سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ زرا خانزادہ نم سا ہنسا تھا۔ ظالم جابر کیا ظلم کیا ہے میں نے؟ اپنی بہن تمہارا بھائی سمجھ کر سونپ رہا تھا، یہ ظلم تھا؟ زاویار خانزادہ دہاڑا تھا۔ زرکا خانم دیوار کا سہارا لیے دل پر ہاتھ رکھے کھڑی تھی۔ زاویار خانزادہ کا کوئی بھروسہ نہیں تھا وہ زرک پر گولی چلا دیں۔ انہیں زمر خان بہت پیاری تھی مگر اپنے بیٹے کی زندگی سے بڑھ کر نہ تھی۔ لالا ظلم اور کسے کہتے ہیں؟ غیر منصفانہ غیر جانبدار فیصلے کرنا بھی ظلم ہے۔ کسی کو قید میں رکھ کر اس پر تشدد کرنا صرف ظلم نہیں ہوتا، کسی کو بے بسی کا احساس دلانا بھی ظلم ہے۔ لالا، میرے بہاف آپ میرے نکاح کا فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ زرا خانزادہ نے ٹوٹے بکھرے لہجے میں سوال داغا تھا۔ کیونکہ تم بھائی ہو میرے، زمر خان کو تمہیں سونپنا چاہتا تھا۔ بتاؤ کون ہے تمہارے سوا جس کو میں اسے سونپتا؟ زاویار خانزادہ نے جواباً اس کا گریبان جکڑے اسے بری طرح جھنجھوڑا تھا۔ یہ سب کچھ مجھے بتایا کیوں نہیں لالا؟ میری مرضی کیوں نہیں پوچھی؟ زمر میری منگیتر نہیں تھی لالا، جو بیٹھے بٹھائے میرے ساتھ اس کا نکاح طے کر دیا۔ ایسی بھی کیا مجبوری تھی لالا؟ کیا مطلب اس بات کا؟ تم میری بہن کے کردار پر شک کر رہے ہو؟ زاویار خانزادہ اس کی بات پر بڑکتے ہوئے اسے گریبان میں پکڑے جھنجھوڑ گیا تھا۔ شک نہیں کر رہا لالا، مگر میری کنپٹی پر بندوق کی نوک رکھ کر کیوں نکاح پڑھوایا جا رہا تھا؟ کیا مجبوری تھی لالا؟ کیا طوفان اٹھ گیا تھا جو یہ سب کیا؟ وہ گہرے سانس لیتے چیخا تھا۔ تم کیا چاہتے تھے میں تمہیں اس زنیشا ارشمان سے نکاح کرنے دیتا جس کے لیے تم باغے باغے کلام آئے؟ زاویار خانزادہ کی بات پر وہ ہنسا تھا۔ وہ زاویار خان کے لبوں سے زنیشا شاہ کا نام سنتے حیران سا ہوا تھا۔ دوسرے لمحے جیسے اسے سب سمجھ آیا تھا۔ مجھے سمجھ آ گئی تھی لالا، مجھے سمجھ آ گئی تھی لالا۔ وہ اپنے کالر ایک جھٹکے سے زاویار خانزادہ کی گرفت سے چھڑواتے کلیپنگ کرتے ہنستا ہی چلا گیا تھا۔ مجھ سے میری محبت میری زندگی جدا کرنا چاہتے تھے اور کہتے ہیں یہ ظلم نہیں ہے۔ وہ درد و کرب سے چیخا تھا۔ میں تیری زندگی میں کل کی آئی ہوئی لڑکی ہم سب سے زیادہ عزیز ہوگی؟ زاویار خانزادہ زخمی لہجے میں بولتے استہزائیہ مسکرایا تھا۔ آپ سب بھی عزیز ہیں
وہ بھی عزیز ہے لالا، بے حد محبت کرتا ہوں اس سے۔ معاف کر دیں مجھے لالا، اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ معاف کر دیں جو بھی کیا، مگر زنیشا میری زندگی ہے۔ زرق خانزادہ نے نم لہجے میں اپنے ہاتھ زرق کے آگے جوڑے تھے۔ تمہیں معاف نہیں کر سکتا۔ تم ہاتھ کیوں جوڑ کر کھڑے ہو؟ مجھے سب پتا ہے۔ جائیداد لینے آئے ہو، تمہیں پھوٹی کوڑی نہیں ملے گی۔ زاویار خانزادہ نے اسے تمسخراتی نگاہوں سے دیکھتے اپنے منہ پر ہاتھ پھیرا تھا۔ یہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ زرق نے حیران ہوتے زاویار خانزادہ سے سوال کر بیٹھا تھا۔ مجھے سب پتا ہے زرق، تمہاری طرح میں آنکھیں بند کر کے نہیں سوتا۔ میرے رشتے مجھے جتنی مرضی تکلیف پہنچائیں مگر میں ان سے لا تعلق نہیں ہوتا۔ کیسی تکلیف لالا؟ کس نے پہنچائی آپ کو تکلیف؟ تکلیف آپ نے پہنچائی ہے اپنے رشتوں کو، پھر وہ چاہے عائش کے ساتھ آپ کا رشتہ ہو یا میرے ساتھ۔ ونی میں لے کر اس کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں؟ کچھ اندازہ ہے؟ وہ ایسی نہیں تھی جو آپ نے اس کا حال کر دیا، اس کی شخصیت کو مسخ کر رکھ دیا، اور کہہ رہے ہیں آپ نے رشتوں کو آپ کو تکلیف پہنچائی؟ زرق خانزادہ طنزیہ مسکرایا تھا۔ زرق خانزادہ کے منہ سے عائش کا نام سنتے زاویار خانزادہ طیش و علم سے اس کی طرف بڑھتے اسے گریبان سے جکڑے اس کے جبڑے پر مکوں کی بارش کر گیا تھا۔ نام کیسے لیا اس کا تم نے؟ سردار زاویار خانزادہ کی عورت کا کیسے لیا تم نے نام؟ وہ اپنی پوری قوت لگائے زرق خانزادہ کے چہرے پر مکوں کی بارش کرتا جا رہا تھا۔ عائش کچن سے قہوے کی پیالیوں کی ٹرے لے کر نکلی تھی۔ اس وقت سب کو قہوہ دینا اس کی ڈیوٹی تھی۔ تمام ملازموں کو چھٹی دے دی تھی۔ وہ کچن کے برتن دھوتے یا فارغ ہو کر سب کے لیے قہوہ لے کر آئی تھی۔ زاویار کو غصے میں دیکھ کر وہ کانپنا شروع ہو چکی تھی۔ پردانے میں گولی چلی، وہ بھی سب کہہ رہے تھے زاویار نے چلائی ہے۔ وہ تب سے ایسے ہی ڈر رہی تھی۔ رات ہونا باقی تھی۔ زاویار پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا کرتا۔ زاویار خانزادہ زرق کو بری طرح پیٹ رہا تھا۔ اس کے ناک منہ سے خون نکل رہا تھا۔ وہ زاویار خانزادہ سے مار کھا رہا تھا مگر جواباً پلٹ کر وار نہیں کیا تھا۔ تبانہ روکو اسے، یہ ہمارا بیٹا کو مار دے گا، زرقا خانم نے روتے ہوئے تبانہ سے کہا جو خود کھڑی رو رہی تھی۔ آہ! زاویار کے بے رحم وار پر وہ درد سے چیخا تھا۔ عائش کے ہاتھوں سے قہوے کی ٹرے چھوٹ کر زمین پر گری تھی۔ لاؤنج میں کانچ ناکے سے ٹوٹنے کی آواز گونجی تھی۔ زرقا خانم اب کی بار برداشت نہیں کر سکی تھی۔ وہ زاویار کی طرف بڑھی تھی۔ ہٹ جائیں تائی جان، آپ بیچ میں نہیں آئیں گی۔ زاویار خانزادہ نے زرقا خانم کو دور دھکیلا تھا۔ وہ بری طرح لڑکھڑائی تھی۔ زرق خانزادہ زرقا خانم کی طرف بڑھتے اسی لمحے زرقا خانم کو اپنی مضبوط باہوں میں سنبھال گیا تھا۔ بس لالا، بہت ہو گیا۔ وہ چیختے ہوئے زرقا خانم کو اپنے بازو کے حلقے میں سمیٹ گیا تھا۔ میرے بابا وہاں اسپتال میں پڑے ہیں۔ آپ کے بابا نے میرے بابا پر گولی چلائی۔ مجھے مار مار کر آپ نے بے رحمی سے زخم دیے۔ میری مورے کو آپ نے دھکا دیا۔ یہ حویلی، یہ زمین جائیداد دادا جان سب آپ کے نام کر کے، اور کتنی زیادتی کریں گے میرے ساتھ، میرے مورے بابا کے ساتھ؟ زرق خانزادہ زرقا خانم کو اپنے سینے سے لگائے چیخا تھا۔ زیادتی کی ہے میں نے؟ زاویار خانزادہ نے اپنے سینے پر انگلی رکھی تھی۔ میرے بابا یعنی علیان خان صرف میرا بابا ہے۔ زاویار اب تلخی سے ہنسا تھا۔ جس باپ کے لیے تمہارے دل میں بہت پیار امڑ رہا ہے، گنتی کے چند دن وہ تمہارے اور تائی جان کے پاس رہا ہے۔ میرے بابا علیان خان نے تمہیں اتنا پیار کیا، اب وہ میرا بابا ہو گیا؟ زاویار طنزیہ مسکرایا تھا۔ داجی نے میرے نام جائیداد کیوں کیا؟ یہ جا کر اپنے باپ سے پوچھو۔ زاویار خانزادہ نے استہزائیہ مسکراتے ہوئے کہا۔ کیوں کی؟ زرق نے نم لہجے میں سوال کیا۔ زاویار نہیں، زرقا خانم نے روتے ہوئے اسے روکا تھا۔ جس گاڑی سے معظم خان یعنی ہمارے تایا جان تائی جان کے پہلے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہوا، وہ گاڑی تبریز چاچا کی تھی۔ زاویار خانزادہ کی بات پر زرقا خانم زرق کے سینے پر منہ چھپائے رونا شروع ہو چکی تھی۔ زرق بے یقینی سے خون میں لت پت سا سن رہا تھا۔ اس کے جبڑوں، اس کے ناک سے خون بہہ رہا تھا۔ یعنی داجی کو لگتا تھا معظم تایا کا ایکسیڈنٹ میرے بابا نے کیا؟ زرق نے لڑکھڑاتے لہجے میں سوال کیا۔ زاویار خانزادہ جواباً استہزائیہ مسکرایا تھا۔ اور آپ کو بھی لگتا ہے میرے بابا قاتل ہیں؟ وہ زاویار کی مسکراہٹ پر زخمی لہجے میں بولتے زخمی سا ہنسا تھا۔ نہیں چاہیے وہ جائیداد، مجھے کچھ نہیں چاہیے آپ سے، نہ معافی نہ جائیداد۔ بڑا بھائی سمجھ کر آپ کے پاس آیا تھا۔ آپ نے کیا گیم کھیلی میرے ساتھ؟ میرے ساتھ یہ سب کیا، میرا موبائل چیک کیا، اور جب آپ کو پتہ چلا میں آپ سے جائیداد مانگوں گا آپ نے میرا نکاح زمر خان کے ساتھ طے کر دیا۔ اچھی چال چلی آپ نے لالا۔ وہ زرقا خانم کو اپنے بازو کے حلقے سے جدا کرتے زاویار کے مقابل آیا تھا۔
سردار زاویار خانزادہ دوغلی کمینی فطرت نہیں رکھتا کہ اس جائیداد کے لیے یہ سب کروں جس کی میرے نزدیک کوئی وقت نہیں۔ اپنی زمر کے لیے تجھ سے بہتر کسی کو نہیں پایا تھا، اس لیے یہ سب کیا، مگر جو تم نے کیا ہے اس کے لیے تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ ارتضی خان کی جدائی سہ سکتا ہوں تو تیری بھی سہ لوں گا۔ وہ آج سے تو میرے لیے مر گیا۔ زاویار خانزادہ زرا خانزادہ کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے اپنی بات مکمل کرتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ زرا خانزادہ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے اپنے زخم صاف کرنے لگا جس سے ٹیسیں اٹھتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس سے کئی زیادہ دل میں ٹیسیں اٹھ رہی تھی۔ وہ زاویار خانزادہ سے بے حد محبت کرتا تھا۔ سارا بچپن ایک جگہ ایک کمرے میں گزرا تھا۔ تبریز خان حویلی آتا ہی نہ تھا۔ زاویار، آلیان، ارتضی خان ان کے درمیان ہی تو ساری زندگی گزاری تھی۔ کچھ سالوں سے سب سے دور تھا مگر وہ ان پہاڑ کلام کو بہت زیادہ مس کرتا تھا۔ دنیا کا فاسٹ بائیکر بننا اس کا خواب تھا اور اسے ہی اپنے کیریئر کے طور پر لے کر آگے بڑھنا چاہتا تھا۔ دن بدن اس کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اسی شہرت کی چکا چوند میں وہ اپنے ملک اپنوں سے دور تھا مگر دل سے دور نہ تھا۔ مگر آج زاویار کی باتوں سے وہ ٹوٹ چکا تھا۔ زرق نے اپنی ویسٹ کٹ ٹھیک کرتے اپنا موبائل اپنی پاکٹ میں تلاش کرنا چاہا جسے وہ گاڑی میں پورے راستے ٹھیک کرتے آیا تھا۔ دل و دماغ اس صفاق محبوبہ میں اٹکا ہوا تھا جو اس کی جان لمحوں میں نکال کر رکھ دیتی تھی۔ وہ موبائل کے ڈیمیج اسکرین کے ساتھ اسے ایک بار پھر سے آن کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسے زنیشا شاہ سے رابطہ کرنا تھا۔ سفر کھٹن بھی تھا، لمبا بھی تھا۔ اس تک پہنچتے پہنچتے ٹائم لگنا تھا۔ اس کی منت سماجت کرنی تھی وہ تب تک کسی اور کی نہ ہو جائے ورنہ وہ دوسرا سانس نہیں لے سکے گا۔ ٹوٹا موبائل ٹھیک نہیں ہو سکا تھا۔ آہ! وہ چیختے ہوئے موبائل فون زمین پر مارتے اسے توڑ چکا تھا۔ زرقا خانم صوفے پر بیٹھی رو رہی تھیں۔ معظم خان کی یاد نے ان کی موت نے اس کا دل زخموں سے بھر دیا تھا۔ وہ ان کی محبت تھا جسے وہ چاہتے ہوئے بھی بھول نہ تھی۔ تبریز خان کا نہ وقت ملا تھا نہ محبت ملی تھی تو کیسے ان سے محبت ہو پاتی؟ تبانہ خانم زرقا خانم کے پاس خاموشی سے بیٹھی تھی۔ عائش تو اپنی جگہ سیٹل تھی، وہ اندر جائے یہاں کھڑی رہے اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ زاویار کے غصے سے اس کی جان لرز رہی تھی۔ زاویار خانزادہ تھوڑی دیر بعد کمرے سے نکلتے زرق خانزادہ کی طرف بڑھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کچھ پیپرز تھے۔ یہ وہ پیپرز ہیں جس میں تمہارے حصے کی جائیداد تمہارے نام کر چکا تھا۔ زمر سے نکاح کے بعد تمہارے حوالے کر دینی تھی۔ زاویار خانزادہ برفیلے لہجے میں بولتے وہ پیپر زرق خانزادہ کے منہ پر مار گیا۔ پیپر زرق خانزادہ کے چہرے پر لگتے زمین پر گرے تھے۔ زرق خانزادہ نم سرخ آنکھوں سے زاویار خانزادہ کو دیکھ رہا تھا۔ وہ یہ نہ کہہ سکا تھا کہ اسے جائیداد نہیں چاہیے کیونکہ اسے یہ جائیداد چاہیے تھی۔ جو یہ جائیداد زنیشا کے نام کرو، اس کی شرط پوری، مگر ایک بات یاد رکھنا، شرطوں کے نام پر کوئی بھی رشتہ قائم کرنا ایسا ہے جیسے ریت کے محل کھڑے کرنا۔ زنیشا اور اس کے باپ تمہارے ساتھ کیا کھیل کھیل رہے ہیں یہ میں نہیں جانتا۔ اگر تم جاننے کی کوشش کرتے تو میں شاید سمجھ آ ہی جاتی، مگر تم تو اپنے دل کے ساتھ دماغ بھی اسے دے چکے ہو۔ زاویار خانزادہ طنزیہ لہجے میں بولتے طنزیہ مسکرایا تھا۔ شکریہ لالا، میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ وہ زمین پر جھکتے وہ پیپرز اٹھائے لمبے لمبے ڈگ بھرتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ آہ! وہ چیختے ہوئے پوری قوت سے دیوار پر اپنے ہاتھ کی پشت مار گیا تھا۔ ہاتھ بری طرح زخمی ہوا تھا۔ اس کی چیخ اور ہاتھ سے خون ٹپکتا دیکھتے عائش کے لبوں سے چیخ برآمد ہوئی تھی۔ زاویار نے پلٹتے ہوئے اس پر خون ہوا نگار ڈاڑی۔ وہ سہمتے ہوئے بھاگتے ہوئے کچن کی طرف بڑھ گئی تھی۔ زاویار! تبانہ خانم اس کے ہاتھ سے ٹپکتے خون پر اس کی طرف بڑھیں۔ وہ ہاتھ کے اشارے سے انہیں اپنی طرف بڑھنے سے روکتے اپنی شال کندھوں پر جھٹکتے لمبے لمبے ڈگ بھرتے داخلی دروازہ عبور کر گیا تھا۔ زاویار خانزادہ رات کے حویلی داخل ہوا تھا۔ اس کی رنگت سرخ قندھار تھی، ہاتھ پر بینڈیج ہوئی تھی، آنکھوں میں شدید قسم کی سرخی تھی، سیاہ بال پیشانی پر بکھرے تھے۔ وہ تیز تیز قدموں سے آگے بڑھتے زرق خانزادہ کے کمرے کے پاس رک گیا تھا۔ وہ اپنا مضبوط ہاتھ دروازے کے ہینڈل پر آہستگی سے جماتے دروازہ کھول گیا۔ زاویار خانزادہ نے کمرے میں نگاہیں دوڑائی۔ کمرے میں نیند تاریکی تھی، پورا کمرہ خالی تھا۔ زرق خانزادہ کہیں نہیں تھا۔ وہ کچھ پل وہاں کھڑا رہا، پھر آہستگی سے کمرے میں داخل ہوتے کمرے کے واش روم کی طرف بڑھا۔ اس کا مضبوط ہاتھ واش روم کے دروازے پر ٹھہرا تھا۔ وہ گہرے سانس لیتے دروازہ کھول گیا۔ وہ واش روم میں بھی نہیں تھا۔ زاویار خانزادہ کے گلے میں گلٹی ابھر کر مہدم ہوئی تھی۔
وہ اب تیزی سے الماری کی طرف بڑھا تھا۔ وہ ایک ایک کرتے الماری کے پٹ کھولتے چلا گیا۔ زرق کا سوٹ کیس، سارا سامان غائب تھا۔ وہ اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے سانس لینے کی کوشش کرنے لگا۔ سانس آنا کچھ پلوں کے لیے بند ہوئی تھی۔ دوسرے لمحے وہ زرق خانزادہ کے کمرے سے نکلتے تیز تیز قدموں سے داخلی دروازے سے اندر داخل ہوتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ کمرے کا دروازہ کھولتے اندر داخل ہوتے اپنی شال کندھوں سے اتارتے زمین پر پھینک گیا تھا۔ لالا، ظلم اور کسے کہتے ہیں؟ غیر منصفانہ، غیر جانبدار فیصلے کرنا بھی ظلم ہے۔ کسی کو قید میں رکھ کر اس پر تشدد کرنا صرف ظلم نہیں ہوتا، کسی کو بے بسی کا احساس دلانا بھی ظلم ہے لالا۔ میرے بہاف آپ میرے نکاح کا فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ زرق خانزادہ کے لفظ یاد کرتے جیسے وہ اپنے حواس کھو رہا تھا۔ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلا گیا تھا۔ وہ جیسے پاگل ہو رہا تھا۔ آہ! وہ ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھتے چیختے ہوئے اس پر رکھے تمام پرفیومز ڈیکوریشن پیسز ایک ہی جست میں نیچے پھینک گیا تھا۔ عائش جو بیڈ پر لیٹی سو رہی تھی، وہ چیخ مار کر اٹھ کر بیٹھی تھی۔ وہ عائش کی چیخ پر اس کی طرف تیزی سے بڑھا تھا۔ عائش خوفزدہ ہوتے بیڈ کی دوسری جانب کھسکتی بہت تیزی سے بیڈ سے نیچے اتر گئی تھی۔ نکلو اس کمرے سے! وہ اس کی طرف دیکھتے دہاڑا تھا کہ اس وقت کہاں جاؤں؟ عائش نے اس کی دہاڑ پر خوفزدہ لہجے میں پوچھا تھا۔ وہ بیڈ کی جانب سے جوتوں سمیت اس کی طرف بڑھا تھا۔ اب کی بار وہ بھاگ نہیں سکی تھی۔ اس کی دہاڑ اور اس کی سرخ آنکھوں پر عائش کے قدم زمین میں ہی جم گئے تھے۔ میں غیر منصفانہ فیصلہ کرتا ہوں، میں ظالم ہوں، میں جابر ہوں؟ وہ اسے دونوں شانوں سے جکڑے چیختے ہوئے پوچھنے لگا۔ نہیں، وہ اس کے خوف سے سرنوی میں ہلا گئی تھی۔ تمہیں میں نے خود ونی میں لیا کیا؟ بتاؤ مجھے، تم خود ونی میں نہیں آئی؟ بتاؤ تمہارے باپ نے مجھے مجبور نہیں کیا تھا؟ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے پوچھ رہا تھا۔ عائش ساکت سی اسے اب دیکھ رہی تھی۔ اس کے یہ انداز اب دل بند کر رہے تھے۔ بکھرے بال، سرخ آنکھیں، کنپٹی پیشانی کی ابری ہوئی رگیں۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑا تھا۔ بتاؤ مجھے، خون کے بدلے خون ہوتا ہے، آنکھ کے بدلے آنکھ، ہاتھ کے بدلے ہاتھ۔ میں تمہارے بھائی کی جان ہی تو لے رہا تھا، کیوں روکا مجھے بتاؤ؟ وہ بدحواس ہوتے چیخا تھا۔ تم بتاؤ عائش ملک، کوئی تمہارے بھائی، تمہارے باپ یا جس سے تم اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتی ہو، تمہیں پتہ چلے اسے کسی نے کھائی میں پھینک دیا، تم اپنی آنکھوں سے اس کی جلتی راکھ دیکھو، تم کیا کرو گی؟ اسے معاف کر دو گی یا اس کے سینے سے دل نوچ ڈال لو گی؟ وہ چیخ رہا تھا، شدت گریہ سے چیخ رہا تھا۔ عائش روتے ہوئے، کانپتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ بہت سختی سے اس کے شانوں کو جکڑے ہوئے تھا۔ مجھے وہ کرنے پر مجبور کیا جو میں نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کیا سوچا تھا تمہارے باپ نے؟ اور تم نے تمہارا مجھ سے نکاح کر دیں گے، سب ختم ہو جائے گا۔ کیا یہ اتنا آسان ہے عائش ملک؟ وہ اب گھراتے ہوئے سوال کر رہا تھا۔ تمہارا بھائی امریکہ میں عیش کرے، میرے بھائی کی لاش بھی نہ ملے، کیا یہ ظلم نہیں عائش ملک؟ میں تو پھر بھی تمہارے بھائی کو مار کر تمہیں آزاد کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، مگر ونی میں آئی ہوئی عورت آزاد نہیں ہوتی۔ آج تمہیں موقع دیتا ہوں آزاد ہونے کا۔ یہ لو، فون ملاؤ اپنے باپ کو اور کہو کہ اذان ملک کو میرے حوالے نہ کریں، بلکہ اسے قانون کے حوالے کر دیں۔ اگر اذان ملک خود کو قانون کے حوالے کرتا ہے، میں خدا کی قسم کھاتا ہوں، میں اذان ملک کو کچھ نہیں کہوں گا، تمہیں بھی آزاد کر دوں گا۔ وہ اپنی پاکٹ سے موبائل نکالتے اس کی طرف بڑھا گیا تھا۔ عائش بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پکڑو! وہ دہاڑا تھا۔ عائش نے جلدی سے اس کے ہاتھ سے موبائل پکڑے مصطفیٰ ملک کا نمبر ڈائل کیا۔ وہ بے یقینی سے فون کان سے لگائے ہوئے تھی۔ بیل پر اس کا دل بری طرح لرز رہا تھا۔ وہ اسے کندھوں سے جکڑے ہوئے کھڑا تھا۔ بیل مسلسل جا رہی تھی۔ عائش کی دل کی دھڑکن رفتار پکڑ رہی تھی۔ فون اٹھا لیا گیا تھا۔ پاپا! وہ شدت گریہ سے چیخی تھی۔ فون پر عائش ملک کی چیخ پر مصطفیٰ ملک کا کلیجہ منہ کو آیا تھا۔ پاپا! وہ چیختی جا رہی تھی۔ وہ اسے کندھوں سے جکڑے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ پاپا! پاپا! وہ اس کی فریادیں پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ عائش! فون پر مصطفیٰ ملک کی لڑکھڑاتی آواز گونج رہی تھی۔ پاپا! وہ حلق کے بل چیخ رہی تھی۔ مصطفیٰ ملک دل پر ہاتھ رکھتے چلے گئے تھے۔ پاپا مجھے لے جاؤ یہاں سے۔ وہ کہہ رہا ہے پاپا وہ مجھے آزاد کر دے گا۔ اذان ملک کو پولیس کے حوالے کر دو، وہ روتے ہوئے فون پر بتا رہی تھی۔ مصطفیٰ ملک فون پر خاموش ہو گئے تھے۔ سن رہے ہو نا پاپا، وہ کہہ رہا ہے وہ مجھے چھوڑ دے گا، اس نے قسم کھائی ہے وہ اذان ملک کو کچھ نہیں کہے گا۔ عائش بس رو رہی تھی، شدت سے رو رہی تھی۔ وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ مار دے گا میرے بیٹے کو، مصطفیٰ ملک جلدی سے بولے تھے۔
پاپا اس نے خدا کی قسم کھائی ہے۔ وہ اب زاویار کی طرف دیکھتے روتے ہوئے بولی تھی۔ وہ جھوٹ بول رہا ہے عائش، وہ چاہتا ہے میں اذان ملک کو پاکستان لے کر آؤں، وہ میرے بیٹے کی جان لے لے۔ 1 مہینہ لگا اسے ٹھیک ہونے میں، جس بے دردی سے اس نے اذان کو مارا تھا تم نے دیکھا تھا وہ پھر سے مارے گا۔ نہیں ماروں گا اسے مصطفیٰ ملک، اسے قانون کے حوالے کرو اور اپنی بیٹی کو یہاں سے لے جاؤ۔ وہ عائش کے کان کی طرف جھکتے حلق کے بل پاگلوں کی طرح چیخا تھا۔ ٹوں ٹوں کی آواز پر عائش بے یقینی سے اپنی نیلی آنکھیں زاویار خانزادہ پر گاڑ گئی تھی۔ فون اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گرا تھا۔ زاویار خانزادہ اس کی نیلی بے یقین زخمی آنکھوں میں دیکھتے ہنسا تھا۔ اب یقین ہوا عائش ملک، اس کہانی میں مصطفیٰ ملک اور تم ظالم ہو، وہ حلق کے بل چیخا تھا۔ عائش کو سانس آنے میں دقت ہو رہی تھی۔ چلو تمہیں دکھاؤں تمہارے باپ اور تمہارا ظلم، تاکہ تمہیں پتہ چلے زاویار خانزادہ کو ظالم کس نے بنایا۔ وہ اس کی کلائی پکڑے کھینچتے ہوئے کمرے سے نکل گیا تھا۔